जमहूरियत की तारीफ समझाने वाले जरा ये तो बताएं कि इस मुल्क को दहशतगर्दी की भट्टी में झोंकने वाले फौजी आमिर के पीछे वजारत उज़्मा का परवाना हासिल करने के लिए कौन हाथ बांधे खड़ा था। मैं एक मर्तबा फिर खुद को अपने पूरे खानदान को एहतसाब के लिए पेश करता हूं। कमीशन की तहकीकात के नतीजे में मुझ पर कोई इल्जाम साबित हुआ तो मैं एक लम्हे की ताखीर के बगैर घर चला जाऊंगा। अगर आपका ख्याल है कि इस तरह की हम जुडिशल कमीशन मान जाएंगे, किसी खुश फहमी में न रहें आप, मैं कल ऐलान करूंगा, हम सड़कों पर निकलेंगे, मैं अपनी अवाम को तैयार करूंगा कि आगे हमारा लाएमल क्या है। अगर आपने वो जुडिशल कमीशन ना बनाई जो सारी पाकिस्तान की ऑपोजिशन मुत्तफिक है कि एक ऐसी जुडिशल कमीशन हो जिसके TOR सब क्या बनाए। अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने कहा है कि फॉरेंसिक ऑडिट के बगैर कमीशन किसी काम का नहीं है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज अहसन ने कहा कि हमें हुकूमत के TORs कबूल नहीं। इंशाल्लाह आपको कल मैं अपना अमल दूंगा कि हमारी स्ट्रीट मूवमेंट किधर से शुरू होगी। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने के लिए चीफ जस्टिस को खत लिख दिया और TROs भी बना दिए, पर अपोजिशन ने इसको हुकूमत का यकतरफा फैसला करार देकर मानने से इनकार कर दिया। अपोजिशन का मुतालबा है कि बाइख्तियार कमीशन बनाना, इनकी राय भी ली जाए और पार्लियामेंट के अंदर इनकी राय ली जाए। मैं हूं मुनीज़े जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट और हमारे साथ हैं सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अली मोहम्मद खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रुकन कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, डॉक्टर रमेश कुमार हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रुकन कौमी असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और आप जो हिंदू काउंसिल के पेट्रन जो हैं, आप उनके चीफ भी हैं। सबसे पहले हम, अगर आप इजाजत दीजिए तो हम एक कानूनी राय ले लेते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये एक कानूनी मामला है, कानूनी राय लेना बहुत जरूरी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खालिद जावेद साहब, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं। खालिद साहब, ये बताइए कि हुकूमत जो है उसने TORs बना दिए और फिर जो ऑपोजिशन है वो कहती है कि जी TORs हमारी मुशावरत के साथ बनाने चाहिए थे। अब मैं जरा कश्मकश में हूं, शायद आप मेरी परेशानी दूर कर सकें कि ये जो एक्ट है जिसके तहत इन्होंने TOR बनाया है, इसके तहत तो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट को इजाजत है कि वो TOR बनाए, तो फिर क्या ऑपोजिशन को पहले ये बात पता नहीं थी, ये जो 1956 का एक्ट है? देखिए, पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1956 का सेक्शन 3 जो है, उसमें यह कहा गया है कि फेडरल गवर्नमेंट किसी भी मफाद आमा के मामले में इंक्वायरी कराने के लिए इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर कर सकती है। ठीक। और इस कमीशन का बाकायदा गजट नोटिफिकेशन होगा। कमीशन के फंक्शन यानी जो TOR है उसका तयन और इंक्वायरी की मुद्दत का तयन भी फेडरल गवर्नमेंट करेगी, और इसका जो बाकायदा जो नोटिफिकेशन होगा जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से होगा, कमीशन जो है वो एक या एक से ज्यादा मेंबरान पर मुश्तमिल होगा। कानून में ये कहीं नहीं लिखा है कि फेडरल गवर्नमेंट पाबंद है कि वो किसी अपोजिशन से या किसी दूसरी पार्टी से मशवरा करके जो है टर्म ऑफ रेफरेंस बनाए या कोई कमीशन अपॉइंट करे। ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का हक है, उसका अख्तियार है जो कानून ने दिया है। अच्छा, खालिद जावेद साहब हमारे साथ ही रहिएगा। हमने देखा है कि आपकी वुकला की तरफ से भी एक रेजोल्यूशन आई है, उस पर हम बाद में बात करेंगे, मगर सबसे पहले रुबीना खालिद साहिबा, आपकी पार्टी के अंदर कम अज कम लीगल ओपिनियन का फुकदान नहीं है। आपके पास एतजाज अहसन साहब है, लीगल हैं, आपके पास फारूक नायक साहब हैं। क्या आप लोगों ने जब हुकूमत से मुतालबा किया कि जी आप जुडिशल कमीशन या आप इंक्वायरी बिठाएं, आपने तो इंक्वायरी का मुतालबा किया, तो आपको क्या ये नहीं पता था कि सिर्फ हुकूमत ही TORs बना सकती है? देखिए, हमारा मुतालबा सिर्फ जुडिशल कमीशन का नहीं था। बड़े शुरू से अगर आप देखें तो हम साथ में एक कमेटी का था, पार्लिमानी कमेटी का भी है और साथ में फोरेंसिक ऑडिट टीम का भी है जी। सिर्फ कमीशन बनाने से मसला हल नहीं होगा, और बड़ी क्लियरली दोनों लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमारे जो हैं, खुर्शीद शाह साहब और एतजाज अहसन साहब, दोनों ने बड़ा क्लियरली कहा है कि कमीशंस की जो हिस्ट्री है पाकिस्तान में कोई बहुत
خوش آئند نہیں رہی. اس کے آپ دیکھ لیں پیچھے چلی کوئی شک نہیں, مگر میرا آپ سے اور پی ٹی آئی سے یہی سوال رہے گا, اور یہاں پہ تو ہمارے پاس ایک وکیل بھی بیٹھے ہوئے ہیں علی محمد صاحب, اگر آپ نے پھر کوئی either which ways, حکومت نے اس کے ٹی او آرز بنانے تھے نا, تو either which ways تو حکومت the ball is in حکومت کورٹ میں ہے, تو پھر آپ کو کیا یہ ریلائز نہیں ہوا اگر آپ نے بنانی ہے اپنی مرضی سے تو آپ کو ایک الگ قانون لانا پڑے گا نا. ہم تو ٹی او آرز بنانے کی بات ہی نہیں کر رہے نا, ہم تو بات یہ کر, دیکھیں گورنمنٹ کا ہمیشہ سے, اس حکومت کا خاص کر کے یہ ان کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اتنا کنفیوژن پیدا کر دیتے ہیں ہر چیز کے. سی پیک کو لے لیں آپ, آج تک وہ جو let's stay on this. I will stay on this, but یہ ان کی ایک طریقہ کار ہے اور طریقہ واردات بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتنا پھیلا دیتے ہیں چیز کو اور اتنا کچھ کنفیوژن اسے پیدا کر دیتے ہیں کہ اس میں سے اینڈ میں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے. اتنا ہیپ ہیزٹ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے. اب yesterday they brought in law اس کے اندر سینیٹ میں پی ایم ڈی سی کا پاس کرنے کے لیے, جس کے لیے وہ اینڈ ٹائم پہ پتا چلا کہ جو ہے وہ پہلے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جانا تھا, جو ہمارے ادھر پیش ہونا تھا, اس کے بعد پھر وہ لا جو ہے یہاں آ سکتا تھا. بیکاز 18th مگر I would like to stick to this topic because یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں بالکل سمجھتی ہوں آپ کی بات کو, میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ لوگوں کو کیا یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ لا ہے, اور آپ کے جو لیگل ایڈوائزر ہیں وہ کر کیا رہے تھے. میں تو خود تھوڑی پریشان ہوں. بات یہ ہے کہ کیونکہ کنفیوژن اور بات اتنی بڑی ہے کہ کہیں انہوں نے بیٹھ کے کسی کے ساتھ مشاورت کی تو سوچا ہی نہیں. مشاورت جو ہے پہلے دن سے منیسر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہاؤس میں آئیں, جو ان کا اسٹرینتھ ہے, پارلیمنٹ از the supreme in this country, وہاں بیٹھیں, وہاں بات کریں, وہاں سے جو بات نکلے گی وہی جو ہے قابل قبول ہوگی. یہ سیاسی معاملہ ہے. ٹھیک ہے علی محمد صاحب, آپ خود بھی ایک وکیل ہیں, اس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اس پروفیشن کے ساتھ, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں, جتنے بھی وکلا سے میں نے بات کی ہے, ماہر سے بات کی, انہوں نے کہا ہے جی انڈر the 1956 لا اس کے اندر تو صرف حکومت ہی بنا سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام پہ میں بیٹھا ہوں تو کافی عرصے بعد, کل ہمارے سردار سورن سنگھ صاحب کو کل ہلاک کیا گیا وہاں پہ, اور بہت افسوسناک ہے, اور پورا ملک اس کو کنڈیم کر رہا ہے, صرف ہماری جماعت نہیں. لیکن میں ان لوگوں سے صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے بھی جس بھی بنیاد پہ اس کو کیا ہے, کہ اسلام تو اس بات کا تحفظ دیتا ہے کہ جان سب کی جو ہے وہ قیمتی ہے, اور ایک اسلامی ملک میں ہم پہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے کہ جو یہاں پہ غیر مسلم پاکستانی ہیں ان کی جان کی ہم حفاظت کریں. مسلمان پہ اللہ کی طرف سے ایک فرض ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام بنانا ہے, اور اللہ کی زمین پہ اس نے اللہ کے پیغام کو پھیلانا ہے. تو کیا اس طرح جو غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں وہ ان کو مار دیا جائے تو کیا وہ پیغام جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پھر 4 براعظم 7 براعظم پھیلا دیا انہوں نے, کیا اس طرح سے پھیلے گا؟ علی محمد صاحب, اس میں کوئی شک نہیں, اور اس پہ ہم نے ایک پورا سیگمنٹ رکھا ہوا ہے, اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. جی دیکھیں, مجھے نہیں پتا آپ نے کن لائرز سے رجوع کیا. کچھ لائرز ایسے خالد جاوید صاحب تو آپ کے سامنے ہیں نا, تو کچھ لائرز ایسے بھی ہیں, کورٹ کے صدر ہیں, سندھ آپ ہائی اعتزاز کورٹ صاحب سے ایسوسی رابطہ ایشن کر سکتے تھے, آپ ہمارے حامد خان صاحب سے رابطہ کر سکتے تھے, آپ احمد اویس صاحب سے رابطہ کر سکتے تھے. سر یہ میرے پاس سپریم ایکٹ کورٹ پڑا آف ہوا ہے. پاکستان کے جو ہمارے سپریم کورٹ بار کے جو ہیڈ ہیں علی ظفر صاحب سے رابطہ کر سکتے تھے, لطیف افریدی لالا جو ہمارے اے این پی سے ہیں ان سے رابطہ کر سکتے تھے, بہت سے لوگ ہیں, ایس ایم ظفر صاحب سے بھی رابطہ کر سکتے تھے. لا کی آپ نے بات کی, اس کے بارے میں کیا کہیں گے جو لکھا لا ہوا کی ہے, آپ نے جو بات کی مس جہانگیر, تو میں آپ سے بھی ایک ہے. سوال کرتا ہوں, آپ بھی لا کی اسٹوڈنٹ رہیں گے؟ میں لا پڑھا ہے جی, پڑھا ہے. آپ کو پتا ہے کہ لا میں ایک میکسم ہے, nobody can be a judge in his own cause. اوکے, تو اگر جس پہ الزام what will ہے, you do with this? let me complete my argument, let me build it. اوکے, کس پہ الزام ہے؟ سینیٹر روبینہ خالد علی محمد یا کسی اور پہ تو نہیں, ملک کے چیف ایگزیکٹو پہ الزام ہے. تو ٹرم آف ریفرنس بناتے ہوئے جس آدمی پہ الزام ہے, کیا اس کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لیے ضابطہ اختیار بالکل نہیں ہونا چاہیے. That's a moral question. مگر لیگلی بھی تو بات کرنی ہے نا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ نے اگر ایک لا لانا ہے, دیکھیں allow me to complete my argument. اچھا, You have brought me, you have asked me to come, so Sir, let me, I have a right to explain myself. یہ جو آپ لا میں بنا کے دکھا رہی ہیں جو 1956 کا ہے, we know this, it's been made by the legislative assemblies of Pakistan, but
इससे भी ऊपर एक लॉ है, कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जी। जो आपको ये कहता है कि कोई भी लॉ, कोई भी कानून इस्लाम के खिलाफ नहीं बनेगा। आपने जो TOR बनाए हैं और आपने जो कल SRO के जरिए आपने जो कमिशन बनाने का ऐलान किया, अब एक मिनट, जिस आदमी पे इल्जाम है उसको इख्तियार होना चाहिए कि TOR बनाए। एक मिनट। और दूसरा, ये बहुत अगर आप मुझे ये आर्गुमेंट दे रही हैं, इन्हीं वकील साहब से एक सवाल कीजिए जी, क्या आपने ये आर्गुमेंट जब इस पनामा कमीशन पे अप्लाई किया कि जी ये इख्तियार सिर्फ हुकूमत का है, तो फिर हमारे साथ 2 महीने आप क्या कर रहे थे वहां पे, जब हमारे साथ आप जुडिशल कमीशन पे हमारे साथ बैठ के आप नेगोशिएशंस करते थे? इसहाक डार साहब होते थे, हमारी तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब होते थे, उनकी तरफ से और सीनियर होते थे, हमारी तरफ से और सीनियर। पॉइंट इज, वहां पे फिर क्यों आप नेगोशिएट किए? देखें, अब नाउ अलाउ मी टू आस्क अ क्वेश्चन सर, 1 सेकंड। जब आपने धांधली पे बात की बनाए तो उसमें आपकी बदनीयती थी मियां नवाज शरीफ साहब, इसमें कोई शक नहीं है। अब आप मेरे भी सवाल सुन लें, वो ये है कि जब आपने धांधली के ऊपर एक कमीशन बिठाया था, आपने खास लॉ पास किया था कि नहीं किया था उसके ऊपर? नासिर मुल्क की सरबराही में नासिर मुल्क की सरबराही, जब आपको इस बात का पता है तो आप टाइम क्यों वेस्ट करें? पहले आप हुकूमत से बात हुकूमत को क्लीन चिट दे रही हैं, क्या आप हुकूमत से सवाल करेंगे? उनको मिलना चाहिए, ये सवाल करेंगे, मगर आप लॉ के तहत चलेंगे कि नहीं चलेंगे? इस मुल्क में डेमोक्रेसी है या ऑटोक्रेसी है? क्या इस मुल्क में जमहूरियत है या यहाँ पे डिक्टेटरशिप है? इधर मैं खालिद जावेद साहब से ये बात पूछ रही थी, आपसे जाके, इट्स नॉट सिंपली अ लीगल क्वेश्चन, इट्स अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। एब्सोल्युटली, बट लेट्स रिजॉल्व द लीगल क्वेश्चन। देखिए, जिस आदमी पे इल्जाम है कि आपने के बच्चे जो हैं ऑफशोर अकाउंट्स हैं, आप अरबों रुपए की करप्शन में इन्वॉल्व हैं, आपके पाकिस्तान के वजीर आजम के बच्चों के वहां पे अकाउंट्स हैं, जिस पे इस इल्जाम पे बहुत से लोगों ने इस्तीफे दिए। क्या अपोजिशन को बाहर रख के आपने अपना हक अदा किया? मैं आप पे वापस आऊंगी, यू विल गेट मोर टाइम। खालिद जावेद साहब अभी तक हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद जावेद साहब, अगर आप सारी बहस सुन रहे हैं तो आपका क्या रद्द अमल है इस पर? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं बहुत एहतराम करता हूं जनाब मोहतरम अली मोहम्मद साहब का। ये अक्सर टीवी पे आते हैं टॉक शोज में, मेरे लिए बहुत एहतराम है मेरे दिल में इनके लिए। इन्होंने मुख्तलिफ मुअज़्ज़ज़ वकला के नाम लिए कि आप उनसे राब्ता करते, उनसे राब्ता करते। गालिबन इनको मेरी बात अच्छी नहीं लगी। मेरा कहना यह है कि फेडरल गवर्नमेंट इज नॉट द नवाज शरीफ, नवाज शरीफ इज नॉट फेडरल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फेडरल गवर्नमेंट। कानून में लफ्ज लिखा हुआ है फेडरल गवर्नमेंट में, तो अपॉइंटमेंट फेडरल गवर्नमेंट करता है, कोई शख्स नहीं करता। अगर जब हम कानून की बात करते हैं तो कानून में जो लिखा है हमें उसको देखना है। कानून से हटकर अगर हम बात करते हैं तो यह हम कह सकते हैं कि बाहमी मुशावरत से काम किया जाना चाहिए था, बाहमी मुशावरत से TOR बना लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ बात हो रही है कानून की। कानून में मुशावरत की कोई गुंजाइश नहीं, ये पहली बात है। दूसरी उनके बात का जवाब मैं ये देना चाहूंगा, तो ये कहते हैं कि वन शुड नॉट बी सिट इन ऑन कॉज। यहाँ ये मामला नहीं है, यहाँ मामला ये है कि फेडरल गवर्नमेंट को ये अख्तियार है कि वो कमीशन अपॉइंट करे, फेडरल गवर्नमेंट को ये अख्तियार है कि वो टर्म ऑफ रेफरेंस तैयार करे। कमीशन कोई और है जिसने इंक्वायरी करनी है, इंक्वायरी फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं करनी। ठीक, वी गेट योर पॉइंट। खालिद जावेद साहब थे, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर, इस वक्त हमारे से बात कर रहे थे। रमेश कुमार साहब, अनफॉर्चुनेटली मुझे वक्फा लेना पड़ना है, मगर इसके बाद सर एक सेकंड, फिर मुझे वक्फे के बाद एक बुनियादी सवाल उठाना है। सर अलाउ मी प्लीज, मुझे वक्फा लेना है। क्या 1956 का कानून जो है वो बाला है आईन पाकिस्तान? अगर आईन पाकिस्तान, आप क्या बात कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं, अगर आईन पाकिस्तान बाला है तो आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? ऐसे मनमानी वाले बिफोर लॉ। अली, अलाउ मी टू टेक अ ब्रेक, मुझे वक्फा लेने की इजाजत दे दीजिए। प्रोड्यूसर, आप वक्फा ले लीजिए, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं जी। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ पर बात हो रही है TORs की, जो पनामा लीक्स के बाद जो है हुकूमत ने बनाए हैं और गर्म बहस चल रही है। अली मोहम्मद खान साहब ने ब्रेक से पहले कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉ से बालातर नहीं है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही लॉज बनते हैं, और अगर किसी को कोई लॉ नहीं पसंद तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आप अल्ट्रा वाइज जाएं और आप इस लॉ की धज्जियां उड़ा दें या इसको चैलेंज कर दें। मगर हुकूमत ने भी एक अजीब सा, जिसे कहते हैं, रोल प्ले किया है। आपने जो है सर इसको इतना फैला दिया है कि जो बात थी पनामा पेपर्स की, जो सब्जेक्ट था उसके ऊपर तो आप आए नहीं हैं। आपने कहा है कि जिसने बैंक लोन भी लिया हुआ है, जिसने ये भी किया हुआ है, आप सबको कटहरे में खड़े कर दें, मगर यहाँ पे बात स्पेसिफिकली हो रही थी प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली की।
دیکھیں پہلی چیز یہ کہ جیسے انہوں نے کہا ڈکٹیشن کی بات، پہلے تو آپ پہ اس چیز کے اوپر سارے ایگری ہو گئے ہیں کہ پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 1956 ہمیں پاور دیتا ہے اس کمیشن کو بنانے کا، وہ ہم نے اپنے ایکسرسائز کیے. سول پروسیجر 1908 کے تحت جو ان کو پاور ملنے چاہیے وہ ان کو ہم نے دیے ہیں، جس کے لیے جو انہوں نے فرانسک آڈٹ کی بات کی، ہم نے کمیشن کو فل پاور دیا ہے کہ آپ فرانسک آڈٹ کے لیے ان کی مشاورت کے ساتھ بھی تو آپ کیورڈز بنا کے دے سکتے تھے نا. پہلی چیز میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آپ میری بہن کی بیٹی ہیں، میرے آسما سے بہت لنک ہے، بہت زیادہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے، کیونکہ میں ایز اے پیٹرن ان چیف پاکستان ہندو کونسل میری ان کے ساتھ اتنی ایکٹیویٹی ہے. میں آپ کو بتاؤں اپوزیشن کو خوش کرنا، اسپیشلی تحریک انصاف کو خوش کرنا، وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ کسی چیز کے اوپر. جب یہ چیز آئی پہلے دن جب یہ چیز ہائی لائٹ ہوئی، پرائم منسٹر نے خود ہی آ کے کہا کہ اس کی میں جوڈیشل انکوائری کرتا ہوں. جب انہوں نے ریٹائرڈ جج کی بات کی تو انہوں نے یہ چیزیں نکالی. جب 15 دن 20 دن گزرے ہیں، اب انہوں نے بات کی کہ آپ چیف جسٹس کو خط لکھیں. چیف جسٹس انکوائری کون کر رہا ہے؟ جج کر رہا ہے. کیا اس وقت جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ہے، کیا ایگزیکٹو اتھارٹی پرائم منسٹر کا اس کے اوپر کوئی انفلوئنس ہے؟ آپ انکوائری، آپ چیف ایگزیکٹو کی بات کریں، وہ ایک پرمیشن دیجیے، جج کو کہا گیا. جہاں پہ انہوں نے بات کی کہ بابا اسلام سے کنفلکٹ کرتا ہے، مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ اسلام سے کیسے کنفلکٹ کرتا ہے کہ ایک کمیشن بنی ہے، انکوائری کر رہی ہے، اور انکوائری جب کرپشن کی بات ہوتی ہے کہ بھائی انہوں نے کرپشن کی. 90s پہ آپ جا رہے ہیں، کہاں سے جا رہے ہیں؟ 90s سے جا رہے ہیں کہ 90s میں کیسے گئے، حکومت ان کی کب تھی. جب 90s کی بات ہوتی ہے اتنے عرصے کے اندر بہت ساری لازمی ہے. رمیش کمار صاحب، مختصر سی بات یہ ہے کہ ایک طریقے سے ان کا پوائنٹ آف ویو بھی ویلڈ ہے کہ مورل جو اتھارٹی ہے وہ پرائم منسٹر صاحب اس وقت کھو بیٹھے ہیں. جو بندہ کٹہرے میں کھڑا ہے وہ اپنی انکوائری کیسے کروائے گا؟ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں مورل نہیں، وہ یہ کہتے ہیں مورل. ہم کہتے ہیں کہ اجازت دیجئے، پہلے میں آپ کو جواب دی. وہ یہ کہتے ہیں کہ مورل. میں کہتا ہوں کہ ایک آپ نے کل بھی ان کی باڈی لینگویج سنی، اگر ان کی کہیں پہ بھی انوالومنٹ ہو، اس کا اپنا کہیں پہ نام آیا ہو، بیٹوں کا نام آیا ہے، وہ بھی سعودی سے ان کی بزنس تھا، لنڈن میں ہوا، اگر اس کی چیز آئی ہے، انہوں نے کہا کہ داندلی کے اوپر بیٹھے. بھائی داندلی کے اوپر اس وجہ سے بیٹھے کہ وہ ملک کا ایشو نہیں تھا، وہ ایشو اس وجہ سے کنسنسس تھا. یہاں پہ جو آپ دونوں جو جنٹلمین ہیں، آپ بات ہی نہیں کرنے دے رہے ہمیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو انہوں نے ابھی ریفرنس دیا پرائم منسٹر کے کل کے خطاب کا، میرے خیال میں پرائم منسٹر کی کل کے خطاب کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے جو باتیں کی وہ ایسی باتیں تھی کہ جو قوم سے خطاب کر کے کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر وہ اپنے انفارمیشن منسٹر سے کہہ دیتے، وہ بات کرتے تو خواہ ایک بات کو بڑھایا گیا اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہو گئی کہ پتہ نہیں کیا کہنے والے ہیں. لیکن جب لوگ پھر کچھ نہیں سنا تو پھر لوگوں کی تو فرسٹریشن لیولز جو ہیں وہ بڑھتے ہیں. تو ایک تو وہ ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو جو مشورے دینے والے لوگ ہیں وہ کم از کم ان کے نہ ہمدرد ہیں نہ ان کے دوست ہیں. یہ تو بات بڑی کلیئر ہو گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اس انکوائری کی بات ہے تو دیکھیں اس وقت اتنا زیادہ اس کو پھیلانا ہے. آئی ٹوٹلی ایگری ود یو کہ دیکھیں پاکستان میں 50,000 لوگوں نے یا 2 لاکھ لوگوں نے کرپشن کی ہوگی، لیکن جو اس وقت برننگ ایشو ہے دیٹ از دا پرائم منسٹر اینڈ ہز فیملی. تو میرے خیال میں اس لیے بہتر ہوتا کہ وہ صرف اس کو پہلے، بے شک باقی لوگوں کی تحقیقات بھی ہوں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ باقی اور لوگوں کی بھی تحقیقات ہوں، ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن برننگ ایشو جو ہے وہ اور جلدی جس کا ڈیسیجن آنا چاہیے، جس کی کلیریفیکیشن جلدی آنی چاہیے، دیٹس دا پرائم منسٹر اینڈ ہز فیملی. نہیں، مگر اگر آپ مشاورت اب چاہتے ہیں تو اس کے تحت آپ کو ایک اسپیسیفک ون ٹائم لا پاس کرنا پڑے گا. دیٹس دا پرابلم. دیکھیں اس کے لیے یا کہ پرائم منسٹر مانے کہ جی آپ کی مشاورت کے ساتھ ہم یہ تجاویز دے دیں گے. دیکھیں اس کے لیے بہترین طریقہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے بتایا ہے کہ ہی شوڈ کم ٹو دا پارلیمنٹ. کیا ان کی اسٹرینتھ کون ہے، ان کا الیکٹڈ ہاؤس کون ہے جس نے ان کو یہ اس منصب پہ بٹھایا ہے؟ وہ آپ کی پارلیمنٹ ہے. آپ پارلیمنٹ کو جو ہے وہ بالکل ہی ردی کی ٹوکری میں ڈالا ہوا ہے آپ نے. اس کو لائیں، بیٹھیں پارلیمنٹ کے اندر آئیں، مشاورت کریں. اور دیکھیں انگلینڈ کے اندر بھی ہوا نا، ایک دفعہ غلط بیان دیا
انہوں نے دوسری دفعہ دیا, تیسری دفعہ ہوا, لیکن یہ کہ he took his parliament into confidence. یہاں تو پارلیمنٹ انہوں نے پارلیمنٹ سے آپ کو کافی اسٹرینتھ ملی ہے. جب انہوں نے دھرنا کیا تھا تو آپ پارلیمنٹ کی طرف گئے تھے. ابھی بھی ہم اسی پارلیمنٹ سے اس پارلیمنٹ کو اہمیت دینا ہمارے فرض میں شامل ہے. جب یہ ایشو آیا تب بھی پارلیمنٹ چل رہی تھی نا, تبھی میاں صاحب پارٹی کے لوگ فورم پورا نہیں کر رہے تھے. اجلاس کے اندر پورا ڈسکس ہوا, 2 دن واقع پورے جوائنٹ سیشن کے اندر بھی ڈسکس ہوا. ساری چیزیں ڈسکشن کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کو مشاورت اس کے اندر کیا خرابی ہے؟ اگر اس کا وسیع دائرہ کیا ہے تو ڈرتے کیوں ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کرپشن کی بات آتی ہے, کوئی نہیں رہا. الاؤ می, اس لیے وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو اتنے زیادہ جوڈیشل کمیشنز نکال کے دکھا سکتی ہوں جس کا اگر آپ وسیع دائرہ کریں گے تو اس کے اندر سے کچھ نہیں نکلے گا. اس لیے وہ آپ کی نیت کے اوپر شک کرتے ہیں. ہماری نیت, ہم نے تو ایک جوڈیشری کو لکھ دیا. اب جوڈیشری کا کام ہے کہ وہ کتنا کام کرتی ہے, کس کے ٹیک اپ کرتی ہے, کتنے عرصے میں رپورٹ دیتی ہے. ایک سپریم جوڈیشری جو فل اختیار کے ساتھ ہے. ہم مجھے بات تو کرنی اگر اس طریقے سے اگر بحث ہوتا رہا نا, یہ جوڈیشری بھی کہے گی کہ بھائی ہم نے دھاندلی کے اوپر بھی جب یہ فیصلہ دیا تب بھی ہمارے اوپر انگلیاں اٹھی, اور یہی چیزیں ہوں گی. یہ جوڈیشری بھی جو ہے اس چیزوں میں ہمیں کم سے کم یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. جوڈیشری تو ابھی انڈر کوسچن ہے ہی نہیں نا. ابھی تک ہم نے جتنی بات کی ہے اس میں جوڈیشری کا ذکر تو نہیں آیا. پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں لے کے آیا کہ جوڈیشری کے اوپر یہ ابہام پیدا کیا جا رہا ہے. جوڈیشری کے اوپر آیا ہے, شاید آپ نے پریس ریلیز نہیں دیکھی. میں نے ضرور دیکھا ہے, لیکن بات یہ ہے سب سے پہلے ہم اپنے گھر سے احتساب کریں گے. جو سٹنگ جج امپلیکیٹڈ ہے پاناما پیپرز میں, اس پہ آپ تحقیقات کروائیں. لیکن ابھی جو انہوں نے بات کی کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر ہم لوگ آتے ہیں, بات کرتے ہیں. دیکھیں بات سنیں, جب وہ جو جس کے بارے میں جس کے ساتھ سب کچھ ریلیٹڈ ہے, ہی از ناٹ دیئر, جب تک کہ وہ خود آ کے بیٹھیں گے اس سے لوگوں کو کانفیڈنس بھی ملے گا, پارلیمنٹ کو بھی کانفیڈنس ملے گا, اور شاید ان کی بات جو ہے وہ بہتر طریقے سے سنی بھی جائے گی. ہم تو کہتے ہیں کہ یو آر انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. آئیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھیں, پارلیمنٹ میں لوگوں سے بات کریں. ٹھیک ہے علی محمد صاحب, اگر پارلیمنٹ کے اندر آ کے وزیر اعظم بیٹھتے ہیں, آپ سے مشاورت کرتے ہیں, تو تب کیا معاملات حل ہو جائیں گے آپ کی طرف سے؟ دیکھیں, یو آر آسکنگ فار دا مون. بیسیکلی جو چیز ان کے سسٹم میں نہیں ہے, وی کی ناٹ انسٹل اٹ ان ہم. 40 سال کی سیاست کرنے کے بعد آج میاں صاحب کی کل کی تقریر کے ایکسرپٹس آپ نے دکھائے, مجھے افسوس ہوا دیکھ کے. دیکھیں, if you have not done something wrong, why were you so aggressive? Why were you so agitative? لوگوں کو یہ کہنا کہ فوجی نے یہ کر دیا, فوجی نے وہ کر دیا. اور بھائی جو خود جنرل جیلانی کے کندھوں پر بیٹھ کے سیاست کا جس نے ابتدا کی, جو جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جو ان کے وزیر اعلیٰ رہے, how can he ask and question somebody else with army? اور یہ آرمی کس کی ہے؟ کیا یہ ملک کی نہیں ہے؟ اس نے تو مثال قائم کر دیا. پرسوں سے جب کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو, انہی میڈیا شاپس پہ ٹاک شاکس میں یہ بات ہوئی. کبھی آپ جو ہے دوسروں کے احتساب کی بات کرنے تھی تو کرتے نہیں ہیں. تو کل جو ایک آدمی, دیکھیں ایک فوجی آدمی کے لیے اس کی وردی, اس کا وہی سب کچھ ہوتی ہے. وردی اس سے چھین لیں, سب کچھ اس سے چھین لیں. انہوں نے سٹارٹ کر دیا, میسج آپ کو دے دیا میاں صاحب کہ اپنے گھر سے سٹارٹ کریں. ناؤ آپ جو ہیں بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو وہاں پہ آفر کریں کہ میرے سے سٹارٹ کریں, اگر میں نے کوئی غلط کیا تو میں گھر نہیں جاؤں گا, میں پھر جیل جاؤں گا. دیکھیں ہم کیوں یہ بات کر رہے ہیں ٹی او آرز کی. کبھی بھی جو بھی جتنا بھی پاورفل جج ہو, اس کو جب آپ ایک دائرہ دیتے ہیں کہ اس کے باہر آپ نہیں جا سکتے, دس از یور ٹی او آر, تو اس کے اندر ہی پاورفل ہوگا. اس میں جو سب سے جو نامناسب کام کہ اپوزیشن کی جو 2-3 بڑی جماعتیں ہیں ان کو بالکل آپ نے سائیڈ لائن کیا. خود بیٹھ کے جو دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پہ بس میں کمپلیٹ کروں, آپ پہ الزام ہو, آپ خود بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں. اور ایک اور چیز, یہ جو ٹی او آر ہے نا, اس میں بالکل ویگ رکھا, there has to be a time limit. Okay, that's a very important. اب آپ قانونی نقطے پہ آئے ہیں نا, اب آپ قانونی نقطے پہ آئے ہیں. ٹائم لمٹ کی جو تو پہلے بھی تھا لیکن آپ کسی اور آئینے سے دیکھ رہی ہیں. نہیں, میں اسی آئینے سے دیکھ رہی ہوں, صاف والے سے. ابھی یہ جس پوائنٹ پہ آئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم لمٹ کی بات کی جا سکتی ہے کہ بھئی اتنے عرصے میں یہ ہو, کیونکہ جب یہ کام شروع ہو, مگر اس کے لیے بھی جوڈیشری بھی بتائے گی کہ بھئی ہمیں اتنا ٹائم لگے گا. کم سے کم جس کے حوالے سے آپ نے کام کیا ہے, آپ ان سے ریپلائی چاہ رہے ہیں, آپ ان سے جواب چاہ رہے ہیں کہ جس کے حوالے کام کرے وہ بھی اپنے بتائیں. 1 ہفتے کے بعد وہ 1 مئی کو چیف جسٹس صاحب آئیں گے,
وہ اپنا اجلاس کریں گے, وہ اپنا اور بنائیں گے دوبارہ, اس کے بعد جو اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. جب جوڈیشری کا معصوم سوال کروں, جوڈیشری سے آپ نے کیا امید لگائی ہوئی ہے؟ اسی لیے چونکہ جوڈیشری کے اندر میں خدا نہ خواستہ کچھ کہنا نہیں چاہتی, مگر اس وقت جو وکلا برادری ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے گھر سے احتساب کریں, جس طرح کے آرمی چیف نے گھر سے احتساب کیا, تو جوڈیشری کا تو ایک سٹنگ جج جو ہے وہ امپلیکیٹڈ ہے پیناما پیپرز میں. وہ ساری جوڈیشری ایسے نہیں ہے, سارے پارلیمنٹرین ایسے نہیں ہے, سارے بیوروکریٹ ایسے نہیں ہے, ساری آرمی ایسے نہیں ہے. آندھے پہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, مگر مین چیز یہ ہے ہم نے اگر ساری جوڈیشری, پھر ہم نے کمیشن کا سربراہ کی بنایا, ہم نے جس ادارے کے اوپر یقین رکھا ہے, پہلی بات ہمیں اس کے اوپر یقین رکھنا چاہیے. میاں صاحب کی تقریر کا حوالہ دیا علی مامن صاحب نے, 1990s کی بات کی جاتی ہے کہ بھئی انہوں نے یہاں سے پیسے کہاں سے لے کے گئے, مگر کم سے کم خان صاحب اپنی اسپیچ میں یہ بھی بات کرتے کہ 1990 میں جو حشر کیا گیا, ہتھکڑیاں لگائی گئی, کیا اس پہ ہم نے بات کی ہے. یہ لا حاصل بحث ہے کمار صاحب, یہ ایک لا حاصل بحث ہے, ایک بنیادی سوال ہے جس کے بغیر اکاؤنٹیبلٹی کا جو ٹاپک ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. سر وہ سوال یہ ہے, اجازت دیجیے, ایک وی این ہے, یہ ملک کو اکنامکلی بہتر کرنا چاہتا ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ موقع ملا ہے, آپ دیکھنا کہ ہم کیسے آپ کو کر کے دکھاتے ہیں. سوال یہ ہے, جو یہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے دونوں جنٹلمین, سوال یہ ہے کہ اگر آپ واقعی میں اس ملک کے اندر احتساب چاہتے ہیں اور دیر پا احتساب چاہتے ہیں, مثبت چاہتے ہیں, تو اس کے اندر آپ کو اپنے ادارے جو ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ کرنا پڑے گا. جو یہاں پہ آڈیٹرز ہیں اور ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نیب کے ادارے کو آپ کو انڈیپینڈنٹ کرنا پڑے گا اور آڈیٹر جنرل کے ادارے کو انڈیپینڈنٹ کرنا پڑے گا. آپ کے ہی زمانے میں ایک آڈیٹر جنرل آئے تھے, میں نام نہیں لینا چاہتی, آپ کو مشکل سے پھر ان کو نکالنا پڑا چونکہ ان کے خلاف اتنے زیادہ کیسز آ گئے تھے. تو آپ پولیٹیکل پارٹیز اگر آپ واقعی میں سیریس ہیں, بجائے کہ احتجاج کریں, تنقید کریں, آپ ان چیزوں کو کیوں نہیں مضبوط کرتے؟ ویئر آر دا پرابلمس؟ دیکھیں بالکل آپ کی بات بالکل 100% درست ہے, لیکن ان چیزوں پہ بڑا ٹائم لگے گا. وہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ within 24 hours یا within an year span یہ سب کچھ ہو جائے گا. اس کو برسوں کا گند ہے, اس کو ٹھیک کرنے میں بھی ٹائم لگے گا. لیکن اس خاص اس کے لیے اعتزاز صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ انٹرنیشنل ریپیوٹ کی کوئی آڈٹ ٹیم جو ہے, وہ فورینسک آڈٹ ٹیم, وہ اس کے لیے جو ہے وہ ڈپلوائے کی جائے تاکہ وہ اس کیس کو جلد از جلد اور بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے, کیونکہ پھر ہم اپنے ملک سے کریں گے تو پھر اس کے اندر پھر کوسچن مارکس ہوں گے, کوئی کہے گا اس نے غلط کہا ہے, کوئی کہے گا اس نے ٹھیک نہیں کیا. تو جو یہ ڈیمانڈ ہے کہ ود دس کمیشن, the commission should be assisted by a forensic audit team for international repute. اچھا ایک سیکنڈ سر, اس کے لیے فنڈنگ بھی دیں گے, فورینسک آڈٹ کرنا ہو, جو ادارے کی کرنی ہو, یہ آپ اداروں کی بات کی. نیب کو انڈیپینڈنٹ ہم نے یہاں پہ بنایا, نہیں تو میسا کی جمہوریت پہلے ہوا تھا, پہلے کسی گورنمنٹ نے نہیں کیا, ہم نے کیا. مگر ایک بزنس کمیونٹی کو تنگ کیا تو انہوں نے کہا میاں صاحب انٹروین کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے شک شبہ ان سے یہ نہ پوچھ لیا جائے رمیش کمار صاحب کہ یہ ان کے ساتھ کب تک چلے گا. یہ بتائیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم کل لائے عمل اپنا دیں گے, آپ کس حد تک ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں؟ ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر شاید آپ ان کے ساتھ مل کے جلسے, جلوس؟ دیکھیں جو یہ والی پالیٹکس ہے جو جس سے دیکھیں ملک کے حالات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں منیزر, لیٹس بی ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ. ابھی علی نے شروع میں کہا کہ جو واقعہ ہوا ہے سورن سنگھ صاحب کا بہت افسوسناک واقعہ ہے. پاکستان میں اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں. اگر ہم سوچیں کہ ہم سب سڑکوں پہ آ جائیں گے, ہمیں جو بھی حل اس کا کرنا ہے وہ لیگل طریقے سے کرنا ہے, تھرو اداروں کے کرنا ہے. پارلیمنٹ آپ کے پاس موجود ہے, کوئی ادھر ڈکٹیٹرشپ اس وقت ہے نہیں, تو ہم یہ نہیں کر سکتے. پاکستان پیپلز پارٹی کم از کم ابھی تک تو ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پہ آئیں گے, کیونکہ انتشار ملک میں نہیں پھیلانا ہے, کیونکہ اس میں جو ملک کی اندرونی حالات ہیں, جو آپ کے بارڈرز کے حالات ہیں, وہ آلریڈی کوئی بہت خوش آئند نہیں ہے. تو ہم اس میں یہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی ایز اے پارٹی سمجھتی ہے کہ ملک کو جو ہے وہ اس طرف انارکی کی طرف نہیں لے کے جانا. ٹھیک ہے, اس پہ ہم نے وقفے پہ جانا ہے, وقفے کے بعد ہم بات کریں گے سورن سنگھ کی. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, علی محمد خان صاحب نے ان کا ذکر تو کیا ہے, مگر بریک کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بنیر کے اندر کیسے اس معصوم انسان کو قتل کیا گیا اور کس طرح خیبر پختونخوا کے اندر یہ چوتھے MP بن گئے ہیں جن کو قتل کیا گیا ہے. اس پہ بات کریں گے وقفے کی بعد. سردار سورن سنگھ خیبر پختونخوا اسمبلی کے چوتھے رکن ہیں جنہیں قتل کیا گیا ہے. اس سے پہلے PTI کے رکن فرید خان کو جون 2013 میں ہنگو میں فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا. جون 2013 میں ہی ایک آزاد رکن اسمبلی عمران محمود ایک بم دھماکے میں مردان میں جاں بحق ہو گئے. اکتوبر 2013 میں
खैबर पख्तूनख्वा के वजीर कानून इसरारुल्लाह गंदापुर डेरा इस्माइल खान में खुदकुश धमाके में मारे गए। इन सब की जिम्मेदारी तालिबान के मुख्तलिफ ग्रोहों ने कबूल की, पर अब तक किसी को भी कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया। सरदार सूरन सिंह पीटीआई के रुकन सूबाई असम्बली और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए अक़लीती अमूर थे। उन्हें कल नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर जाँ बहक कर दिया। हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की और सरदार सूरन सिंह सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले एक अहम रहनुमा थे और हमेशा अक़लीती बरादरी के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते थे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हारून सब्दयाल साहब। आप अक़लीती बरादरी को काफ़ी अरसे से पेशावर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेंबर नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन माइनॉरिटी राइट से आपका ताल्लुक़ है। सर, ये बताइए कि इस वक्त जो अक़लीती बरादरी है वो अपने आप को महफूज समझ रही है, गैर महफूज समझ रही है? आपका हुकूमत से, मेरे पास हुकूमत के, सूबाई हुकूमत के भी नुमाइंदे हैं, फेडरल गवर्नमेंट के भी नुमाइंदे हैं, क्या मुतालबा है आपका इनसे? बिलाशुबा सरदार स्वरण सिंह जी, बिलाशुबा सरदार स्वरण सिंह न सिर्फ ये कि वो सिख कम्युनिटी के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे, बल्कि उमा वक्त वो जो हिंदू मसीही और न सिर्फ हिंदू मसीही बल्कि मेजॉरिटी जो हमारी कम्युनिटी है, इस्लामी कम्युनिटी, उसको भी रिप्रेजेंट कर रहे थे। यही वजह है कि आज उसकी तदफीन की आखिरी रसूमात में 90% जो है हमारे बुनेर और उसके गिरदो नवा के मुसलमान बहन भाई उसमें मौजूद थे, जिसने ये बात साबित कर दिया कि वो एक बहुत अच्छे इंसान दोस्त शख्सियत थे। और दूसरा, जिस खूबसूरती के साथ और जिस हुमतन अपनी पूरी तवज्जो के साथ उन्होंने हमारे नॉन मुस्लिम पाकिस्तानियों का के हकूक का इसमें कोई शक नहीं, हमने उनके पर एक पूरा पैकेज बनाया है। इस वक्त चूंकि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वक्त बहुत कम है। हारून सब्दयाल साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, मेरे सवाल का प्लीज जवाब दीजिए। समझते हैं कि हमारा मुस्तकबिल, आने वाला मुस्तकबिल इंतहाई तारीख हो गया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ऐसे जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप है वो सदियों में कहीं जाकर पैदा होती है, लेकिन हम ये देख रहे हैं, पिछले एक्सपीरियंस हमारा बहुत बिटर है। हारून सब्दयाल साहब, आपको मेरी शायद आवाज नहीं आ रही, वक्त बहुत कम होता है, वक्त की किल्लत होती है। ये बता दीजिए, इस वक्त जो माइनॉरिटी कम्युनिटी की आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आपका क्या मुतालबा है? मेरा मुतालबा यही है कि मेरा मुतालबा यही है कि अपनी कम्युनिटी, तमाम माइनॉरिटी कम्युनिटीज की तरफ से, कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो हमारे हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारे आईनी हकूक और हमारे मजहबी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो काम कर रही है, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। किस किस्म का तहफ़्फ़ुज़ आप मांगते हैं सर? यकीनन उनकी जान महफूज हो। जिस तरीके से इजी टारगेट होते हुए उनके घर के बाहर ही उनको मार दिया गया है, तो अब हमें अंदेशा यही है कि जैसे हेनरी मसीह को जो है कत्ल किया गया, शबाश भट्टी को कत्ल किया गया, उसके बाद सरदार स्वरण सिंह को कत्ल किया गया, हमें बहुत तशवीशनाक हद तक खतरा जो है रमेश वांगवानी साहब का भी रहता है कि ये उन इश्यूज को अमूमन पार्लियामान में डिस्कस करते हैं जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं किए। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने का। जी, उन्होंने आपको वाकई में एक है खतरा जिस किस्म की यहाँ पे माहौल बन, मैं तो हाई सिक्योरिटी थ्रेट पे हूँ इस वक्त भी, और मैं तो अपनी सिक्योरिटी बहुत रखता हूँ, बुलेट प्रूफ के बगैर घूमता नहीं हूँ। मेरे पास तो मुझे हैं बहुत सारे, मेरे ऊपर हमले भी हुए हैं। मेन चीज़ ये है कि केपीके के अंदर ये 4 MP है, यहाँ पे माइनॉरिटी से हटके भी 4 MP का ये कत्ल हुआ है। 19 जून 2014 को एक जजमेंट आई थी, जो मैं सुप्रीम कोर्ट में गया था, आसमा को पता है इस चीज़ का। उस जजमेंट के ऊपर अगर अमल हो जाता तो माइनॉरिटीज की स्पेशल प्रोटेक्शन हो जाती, मगर अभी उस जजमेंट के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं। एक तो रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर प्रोटेक्शन, एक जो माइनॉरिटीज के जो हकूक के हवाले से करिकुलम जो है, मेन निसाब जो पढ़ाया जाता है, करिकुलम अगर दूसरी जमात का अगर आप किताब केपीके के अंदर निकालेंगे ना, तो उसके अंदर हिंदू को काफिर लिखा हुआ है। तो ये जो इश्यूज है, मेरा करक के अंदर टेम्पल था, करक के अंदर टेम्पल था, इस टेम्पल को रिस्टोर करने के लिए उस समाधि को तोड़ा गया। मैं शाह मोहम्मद कुरैशी के पास गया, मैं इमरान खान के पास गया, मैं कुछ नहीं हुआ। आखिर में इस जुडिशरी से जाके मैंने रिस्टोर कराया। जब रिस्टोर कराने के लिए वहां पे जब मैं गया इलाके में, तो वहां पे मुझे इंतजामिया के सामने धमकियां मिली, मगर इंतजामिया में होम सेक्रेटरी बहुत अच्छा बंदा है, उसने फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने बुला के कहा कि आप इनको प्रोटेक्शन दें और ये करें, तब वो मसला हल हुआ। हमें माइनॉरिटीज के हवाले से स्पेशली इन चीजों के ऊपर सिंध
اور KPK کے اندر بہت زیادہ یہ پرابلم ہے. سندھ کے اندر جو میجر ایشو پتا ہے کیا ہے؟ ایک منٹ رک جائیے, مجھے علی محمد صاحب کے پاس جانے دیجیے. KPK آپ نے بات کی ہے, ان کو جواب دینے دیجیے. دیکھیں جی ٹویٹس جو آج آئی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ کم از کم PTI کو مورل کریج لے لینا چاہیے کہ جنہوں نے ان کو قتل کیا اور طالبان نے اس کو قبول کر لیا, آپ نے اتنا مورل کریج ہونا چاہیے کہ آپ ان کو کنڈیم کریں. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سٹیپ سے ہمیں آگے بڑھ جانا چاہیے. دیکھیں طالبان جو ہیں انہوں نے جتنی یہاں پہ ایکٹیویٹیز کی ہیں, ہمارے MPs MNAs سے لے کے چیئرمین نے بھی اس کو کنڈیم سب نے کیا ہے, لیکن کیا صرف جی بالکل, کیا صرف کنڈمنیشن سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے, دیکھیں اس طرح سے اس کو ایک پارٹی کا ایشو آپ کیوں بناتے ہیں؟ آپ جب صرف KPK یا سندھ کو ٹارگٹ کرتے ہیں, سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, KPK میں ہماری ہے. ایک منٹ میری بات سن لینا, میری بات تو سن لیں میری بہن, میری بات تو سن لیں میری بہن. آپ جس آپ کی حکومت جس صوبے سے تعلق ہے, کیا پنجاب میں سب اچھا ہے؟ میں سمجھتا ہوں صوبوں میں ڈیوائیڈ نہ کریں, علی صاحب کیا ہونا صوبوں میں ڈیوائیڈ نہ کریں. میں بتاتا ہوں, آپ صبر سے تو کام لیں, سوال کر کے آپ پھر جواب کا انتظار نہیں کرتے. دیکھیں آپ کے مطلب کا جواب نہیں آئے گا, جو ہمیں مناسب لگتا ہے وہی ہم بات کریں گے. دیکھیں تب تک آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے جب تک حکومتی سطح پہ اس کو مسئلہ تو گنا جائے. دیکھیں آپ کے لاہور میں پچھلے مہینے کیا ہوا, یہ ایک ہفتہ پہلے مردان میں کیا ہوا, چرسدے میں, پشاور میں کیا ہوا. آپ کا دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں, لگ رہا کہ اس وقت ہو رہا ہے وار آن ٹیرر جو ہے وہ جاری ہے. ایک منٹ, صرف فوج کر رہی ہے. واٹ از دا رول آف دا سیویلین لیڈرشپ؟ چارسدے میں آپ کے چارسدے میں اٹیک ہوا, بچے شہید ہوئے. میرے بھائی بڑے بڑھ کے بات کر رہے ہیں. وہ چارسدے میں جو بچے اسٹوڈنٹ شہید ہوئے, آج تک وزیر اعظم پاکستان وہاں تک نہیں گئے. کیا جانا چاہیے تھا؟ نہیں جانا چاہیے تھا. وہ بچے نہیں تھے پاکستان کے. آپ کے صوبے سے تعلق رکھتی ہیں روبینہ صاحبہ, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. نیشنل الیکشن پلان پہ بغیر کسی پارٹی افیلیشن کے اس پہ عمل کریں نا. اس کو سویلین جامہ پہنانا چاہیے. چیف آف آرمی اسٹاف پہ یہی کہہ رہے ہیں. پچھلے مہینے جو کل بھوشن یادو پکڑا گیا, اس طرح کے لوگوں پہ ہاتھ ڈالا جائے نا. ابھی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں اس کو صوبوں کے حد تک محدود نہیں کرنا چاہیے. ایک ہمارا نیشنل مسئلہ ہے, اور یہ واقعی میں اس پہ ایگری کروں گی کہ ہم لوگوں کے لیے تو زمین تنگ ہے ہی ہے پاکستان کی, لیکن مائنورٹیز کے لیے کوئی زیادہ ہی تنگ کر دی گئی ہے. اور اس کے لیے جب تک کہ سالڈ قدم نہیں اٹھائے جائیں گے, اس اقدامات نہیں کیے جائیں گے, یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس میں یہی ہے کہ آئی ایگری کہ ہمارے کیریکولم کے اندر بھی مسائل ہیں جس میں بچوں کے اندر ٹالرنس لیول جو ہے وہ بڑھانا چاہیے, اویئرنیس پروگرامز ہونے چاہیے. لیکن اس کے علاوہ سب سے بڑھ کر اب علی نے بات کی تو کہ نہیں گیا کوئی وہاں پر, تو ابھی جو سورن سنگھ کی کل جو ان کی آخری رسومات ادا کی گئی ہیں, میرے خیال میں کوئی لیڈنگ ان کی پارٹی کا بھی نہیں کیا. اور اس کے لیے اگر بہتر ہوگا, کیونکہ دیکھیں ان کا سوئم ہے کل, ان کا تیسرا دن ہے, اور ان کا جو پروگرام ہے جناب F9 پارک کے اندر, میرے خیال میں اس کو میوزیکل ملتوی کر دیں تو یہ ایک اچھا جسچر ہو. ایک تو وہ کرنا چاہیے, دوسرا مائنڈ سیٹ جب تک چینج نہیں ہوگا. سندھ نے کریکولم چینج کر دیا, پنجاب نے کر دیا, مگر KPK نے تھوڑی بات کی تو جماعت اسلامی سے کنفلکٹ ہوا, وہ نہیں ہوا. یہ جب تک نہیں کریں گے, یہ دوسری جگہوں پہ دھیان چھوڑ کے اپنے صوبے میں جہاں پہ ان کو ایک مرتبہ چانس ملا ہے وہاں پہ حکومت کریں. نہیں تو یہ KPK سے بھی ہمیشہ کے لیے جو ہاتھ دھو بیٹھیں گے, وہاں پہ نیکسٹ ٹائم بہت بہت شکریہ میرے اس پروگرام میں آنے کا. سورن سنگھ بھی کریکولم کے اوپر کام کر رہے تھے, اور وہ بھی چاہتے تھے کہ کریکولم کے اندر چینجز آئے جس کے اندر مائنورٹیز کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے. اللہ کرے کہ اس ملک کے اندر امن آئے, اور خاص طور پہ مائنورٹیز کے لیے آئے, چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سب سے زیادہ ونربل ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.